بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے دل دہلا دینے والا اعلان ہے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ اس اعلان کو سن لے اور اس پر عمل کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے اگر وہ اپنے مقام کو پہچان لے۔ کیونکہ جاہلیت کے دور میں جو عورت کو درجہ دیا جاتا تھا اور ان کو جو رتبہ دیا جاتا تھا بہت نچلے درجے کے تھا، لوگ اسے جانور جیسے سمجھتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو لوگوں کے سامنے عورت کا وہ مقام ظاہر فرما دیا، لوگوں کے سامنے ان کا کردار ظاہر فرما دیا کہ ہر شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنے والا بن گیا۔ ہر شخص اپنے عورت کو، بیوی کو وہ حیثیت دیتے تھے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہے۔ حبب الی محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز الطیب، خوشبو، اور دوسری چیز النساء، عورتیں، اور تیسری چیز وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ان نماز میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، حبب الیہ، تو ان میں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت کو اللہ رب العزت نے کردار دیا ہے، مقام دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے گھر کا ایک مالکہ بنایا ہے۔ یہ عورت صرف ایک فرد نہیں ہوتی بلکہ یہ پورا خاندان ہوتا ہے، پورا معاشرہ ہوتا ہے، اس سے نسل وجود میں آتی ہے اگر عورت اپنے آپ کو پہچان لے۔ لیکن اگر یہ عورت اپنے آپ کو نہ پہچان لے اور اپنے آپ کو گرا دے اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، اللہ کے احکامات کو ٹکرا دے، تو یہ بہت نیچے چلی جاتی ہے، اللہ کے لعنتیں اس پہ برستی ہے۔ اللہ رب العزت مومن مرد کو بھی اور مومنہ عورت کو بھی خطاب فرماتے ہیں، اعلان کرتا ہے کہ اے نبی جی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ مؤمنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی الگ خطاب ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی جی آپ مؤمنات سے بھی کہیے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اس نگاہ کی وجہ سے تباہ کاریاں آتی ہے، اس نگاہ کی وجہ سے فساد آتا ہے، اس نگاہ کی وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے، اس نگاہ کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس نگاہ کی حفاظت کر لے تو یقیناً وہ بہت سے برائیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عورت اگر اپنے نگاہ کی حفاظت نہ کر لے اور اسی طرح بد نظری کرتے رہے تو اس کی وجہ سے ان کے میلان مردوں کی طرف بڑھے گا، اور اس کی وجہ سے ان میں غیر شعوری طور پہ برے خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے اور وہ غلط کام پہ آمادہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں غلط کام وجود میں آئے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پردے کو واجب فرمایا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مردوں پر پیش نہیں کریں گی، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گی، کیونکہ اس کی وجہ سے فساد آتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ میں خرابی آتی ہے۔ کیونکہ جب عورتیں کلم کلا لوگوں کے سامنے پھرتی رہیں گی تو ظاہری بات ہے کہ لوگ بھی ان کی طرف مائل ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان کے تعلقات بنیں گے، اور جب تعلقات بنیں گے تو ناجائز کام ہوں گے، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد آئے گا۔ تو ایک بہت بڑا اعلان ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے۔ تو وہ عورت جو اپنے آپ کو مردوں پر پیش کرتی ہے، ایسے عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ایسے عورت پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور یقیناً ان کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ لہٰذا خواتین اسلام کو چاہیے کہ ان کاموں سے اجتناب کر لے، اور شریعت کے جو احکامات ہے ان میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے،
دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اگر ہم ان کو سمجھے۔ یقیناً اللہ کے جو احکامات ہے پردے کا ہے، اور اس طرح نامحرموں سے اجتناب کرنے کے ہے، اس طرح بہت سے ایسے احکامات، ان پر اگر وہ عمل کر لے تو دنیا ہی میں ان کے لیے یہ دنیا، یہ جہاں جنت بن جائے گی، ان کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو دنیا ہی میں پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوں گے، اور مختلف قسم کے مسائل ان کے گھر میں پیش آئیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، تو اس کے وجہ سے طرح طرح کے مشکلات آئیں گے۔ لہٰذا خواتین اسلام کو چاہیے کہ اس حکم پر عمل کر لے، پردے کا اہتمام کر لے۔ اللہ رب العزت دلی سکون بھی عطا فرمائیں گے، دنیاوی پریشانی بھی ختم فرمائیں گے، اور آخرت کا جہاں بھی خوبصورت بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔